نہ صرف یہودی بلکہ چند مسلمان بھی اس میں سرگرم۔ پاکستان میں چلنے والی تنظیم شراکا نے کھل کر قائد اعظم کی ہدایات اور اقبال کے ویژن کو روننا شروع کر دیا۔ کون سی عرب ایمبیسی پاکستان میں اس کے پیچھے ہے؟ کون سی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات اس کالے کرتوت میں شامل ہیں؟ میڈیا کے لوگ کیوں اس کا اعلی کار بن رہے ہیں؟ اس کھیل کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ صہیونی ناجائز ریاست کو کچھ خلیجی عرب ریاست کے ایجنڈے پر پاکستان میں منظور کروانا، فلسطینی مظلوموں کو فراموش کروا کر ایک گھنونے جرم کا مرتکب ہونا۔ 2020 میں عرب امارات نے ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کشنر کی ایما پر اسرائیل کو منظور کیا، تو یکے بعد دیگرے چھوٹی عرب ریاستوں نے بھی تسلیم کر لیا، جیسے بحرین، مراکش اور سوڈان۔ شراکا کو متحدہ عرب امارات میں اسرائیلیوں نے ایکٹیو کیا اور اسلام آباد میں اس کی ایمبیسی اس تنظیم کا گڑھ بن گئی۔ پھر کیا تھا؟ پاکستان میں 2022 کے رجیم چینج کے بعد انیلا علی نامی پاکستانی امریکی خاتون کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ شخصیات کو گھیرنا شروع کر۔ میڈیا والوں کو اسرائیل کے دورے کروائے گئے، جس میں احمد قریشی، جو اس وقت پی ٹی وی کا سرکاری ملازم تھا، سر فہرست رہے۔ جنرل مشرف کے دور کے وزیر اور سابق پی سی بی کے چیئرمین نسیم اشرف، میٹرو نیوز کے امتیاز میر، جیو نیوز کے سبت عارف بھی 2022 میں اسرائیلی صدر سے وہاں جا کر مل چکے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی اس کے علاوہ شامل رہے۔ یاد رہے کہ بحرین اور امارات نے بھی جب اسرائیل کو قبول کیا تو اس سے چند سال پہلے تک ایسے بین المذاہب پلیٹ فارم چلانے والوں کے دورے کروائے گئے، جس کا مقصد ان ممالک میں اس طرح کے دوروں کا رد عمل چیک کرنا تھا۔ پاکستان میں پہلے بین المذاہب